نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم اللهم فقهنا في الدين اللهم قوينا في الدين ربي زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 88 اور رکوع نمبر 12 شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا ورڈ ہے ف اور ما، دو ورڈ ہیں الگ الگ۔ ف حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے۔ ف یعنی تو، سو، پس، ٹھیک ہے، دین، یہ سارے ترجمے ہو سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ سو کا لے لیتے ہیں، تو کا ترجمہ لے لیتے ہیں۔ تو یا پس، ماں، ماں کے تین ترجمے ہوتے ہیں، کیا، نہیں اور جو کا ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا کا ترجمہ ہے، کیا، واٹ، سو واٹ۔ پھر ماں کیا، لکم، لا اور کم دو ورڈز ہیں، لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، لا یعنی لیے، فور، ٹھیک ہے، لیے، فور۔ اور کم کیا ہے یہاں پر، اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچڈ ہے، جڑا ہوا ہے، اسی لیے اٹیچ پروناؤن کہہ رہے ہیں ہم اس کو۔ ضمیر متصل، متصل یعنی جڑا ہوا، کم یعنی تمہارے، تمہیں یا تمہارے، یو، یو آل، ٹھیک ہے۔ تو یہ لام حرف جر ہے، اسی لیے کم کو پہلے پڑھیں گے اردو میں، انگلش میں سیدھا ہی پڑھیں گے فار یو، لیکن اردو میں پڑھیں گے تمہارے لیے۔ پھر ماں کیا، لا لیے، کم تمہارے لیے۔ پھر کیا ہے تمہارے لیے، یعنی کیا ہو گیا ہے تم سب کو۔ فما لکم جب بھی آئے گا نا تو آپ اس کا ڈائریکٹ ایک ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں، کیا ہو گیا ہے تمہیں، یعنی کیا ہو گیا ہے تم سب کو۔ اس طرح سے فما لکم کا ایک ساتھ ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیا ہو گیا ہے تم سب کو۔ اور یہاں پر آپ اگر اس کو ورڈ کو بریک کریں تو کیا ہے تمہارے لیے، یعنی کیا معاملہ ہے تمہارے لیے، فی المنافقین، فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، فی یعنی میں، انسائڈ، یا بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بارے میں، کسی کے بارے میں، اباؤٹ، ٹھیک ہے۔ فی میں، ان، المنافقین، المنافق ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے روٹ لیٹر ہے نون، فا، قاف، سوری، نون فا قاف۔ منافق یعنی ہپوکریٹ۔ لا، ال کا ترجمہ ہوتا ہے انگلش میں دا، اور اردو میں کوئی ترجمہ نہیں ہوتا ہے۔ ال کسی بھی ورڈ کو خاص بنا دیتا ہے، پراپر بنا دیتا ہے اور معرفہ بنا دیتا ہے۔ نفقہ، انفاق، یا سوری، منافق یعنی ہپوکریٹ۔ اور اینا آ گیا اینڈ میں تو یہ پلورل ہے، جمع ہے، پلورل میل ہے، جمع مذکر ہے، تو منافقوں پلورل ہو گیا، دا ہپوکریٹس، منافقوں کے بارے میں،
ٹھیک ہے، نون فا قاف اس کے روٹ لیٹر ہیں. پھر کیا ہے تمہارے لیے منافقوں کے بارے میں، کیا معاملہ ہے تمہارے لیے منافقوں کے بارے میں، یا کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں. فی اتینی، فی اتینی. اب دیکھیں یہ ورڈ کس پر ختم ہو رہا ہے؟ آئینی پر، آئینی پر، آئینی. تو جو جس بھی ورڈ کے آخر میں آنی یا آئینی آ جائے، کیا آ جائے؟ آنی یا آئینی، آنی یا پھر آئینی آ جائے، تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ دو کے بارے میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ کہیں کتاب تو یعنی ایک کتاب، لیکن اگر ہم کہیں کتابانی، کتابینی یعنی دو کتابیں. یا تو آنی بھی آ سکتا ہے یا آئینی بھی آ سکتا ہے، دونوں ہی آپشن ہو سکتے ہیں. کتابانی دو کتابیں، کتابینی دو کتابیں. اگر ہم کہیں قلم، قلم یعنی پین. اگر ہم کہیں قلمانی، قلمینی، اس کا مطلب ہو جائے گا دو قلم، دو پین. قمیص، قمیص یعنی شرٹ، تو قمیص یعنی ایک شرٹ، لیکن قمیصانی، قمیصینی یعنی دو شرٹ. اسی طرح ہم کہیں ہم پڑھتے ہیں نا سورہ رحمان میں رب المشرقینی و رب المغربینی، تو مشرقینی، مغربینی. ٹھیک ہے، آنی یا آئینی، مشرقانی، مشرقینی، اس کا مطلب ہو جائے گا دو مشرق، دو ایسٹ. مغربینی دو، دو ویسٹ. بحرینی، بحرین جگہ کا نام ہے نا، بحرین. باہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمندر، اوشن. اور بحرینی یعنی دو سمندر، ٹو اوشنز، نام ہے نا جگہ کا بحرین. تو آنی اور عینی لگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دو کا ترجمہ آ جاتا ہے، ٹو کا ترجمہ آ جاتا ہے. تو فی اتینی، فی اتن کا مطلب ہوتا ہے گروپ. یہ جو ہے ڈوئل ہے. فا حمزہ یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. فا حمزہ یا، فا حمزہ یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. ٹھیک ہے، اب فی اتن ایک ہوتا ہے، ایک گروپ. فی اتن، فی اتن مطلب ایک گروپ. اور فی اتینی، عینی آ گیا تو دو، عینی مطلب دو، ٹو. اور فیاتن یعنی گروپ، ٹو گروپ، دو گروپس، دو گروہ، دو گروہ. ٹھیک ہے، عینی مطلب دو اور فیاتن مطلب گروہ، گروپ. یہ فیاتن سنگولر ہے اور فیاتینی دو، ڈوئل ہے، یعنی دو کے بارے میں ہے. اور یہ فیاتینی مطلب دو گروپ. کن لوگوں کے؟ مسلمانوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں منافقوں کے بارے میں دو گروپ بن گئے ہو. یعنی منافق، کن منافقوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ بیسکلی ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم دیا کہ اب مدینہ کی طرف ہجرت کر جانا کمپلسری ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے، تو بہت سارے صحابہ کرام نے ان کے ساتھ ہجرت کی، لیکن کچھ لوگ جو تھے پیچھے رہ گئے تھے، جبکہ حکم ہو چکا تھا اور وہ اسلام قبول کر چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن وہ اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے. وہ اپنے گروہ، اپنے قبیلوں میں ہی رہ رہے تھے، وہیں مکہ میں بسے ہوئے تھے. تو اللہ نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے تم سب کیا کرو، نکل کر ہجرت کر جاؤ. اب ہجرت کرنا کمپلسری ہو گئی ہے، یہ اوبلیگیٹری ہے، یہ ضروری ہو گیا ہجرت کرنا. جو ہجرت نہیں کرے گا وہ منافق کہلائے گا، اور اس کو قتل کرنے تک کا حکم دے دیا اللہ نے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ جو ہجرت کرے گا بس اسی کو اب تم مسلمان سمجھو. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ہجرت کرنے کا ایک کیوں کمپلسری کر دیا گیا تھا ایکچولی میں. ایک تو ایک وجہ یہ تھی کہ مکہ میں ظلم ہو رہا تھا بہت زیادہ، اسلام کو پریکٹس کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا، لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، لوگوں سے ڈیلنگ ختم کر دی گئی، لوگوں سے معاملات ختم کر دیے گئے، لوگ جو تھے پوری طرح سے فزیکل ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان لوگوں کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا تھا جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے. تو اللہ نے کہا ایک تو پہلی بات یہ کہ تم ہجرت کرو گے تو بہت آسانی. مدینہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر ایزیلی لوگوں کو اسلام کو پریکٹس کرنا ایزی ہو گیا تھا وہاں پر. تو اللہ نے وہ ایک تو یہ ریزن ہوا کہ اپنا
مطلب اپنا دین کو پریکٹس کرنا ہے، اپنے دین اسلام پر عمل کرنا ہے، تو اس جگہ جاؤ جہاں پر تم بآسانی اسلام کو پریکٹس کر سکو. یعنی جب تمہارے لیے اللہ نے راہ کھول دی ہے، تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، تو اب اس مشقت کی جگہ پر مت رہو. دوسری بات جو یہ اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ اپنی عبادتیں اور اپنا دین جو ہے آسانی سے تم پریکٹس کر سکتے ہو اگر مدینہ چلے جاؤ. دوسری جو اہم ترین بات تھی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی مسلمان ہیں، جو سچے پکے مسلمان ہیں وہی ہجرت کریں گے. تو ایک تو یہ سمجھنا تھا کہ اصل میں کون ہے پکا والا، ٹھیک ہے، جو ہجرت کر گئے تھے اور جو رہ گئے تھے. اب رہ گئے والوں کو کہہ دیا گیا کہ اب آپ لوگوں کو بھی ہجرت کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گے تو تم مسلمانوں کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہو، تم منافق ہو. ٹھیک ہے. اب ہجرت کرنا اس لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس ہجرت کے بعد اگلے ہی سال جنگ کرنی تھی. اب جنگ کرنے کے لیے وہی شخص جنگ کرے گا جو مسلمانوں کے سچ میں ساتھ ہے. کوئی اگر دوگلا انسان ہے، کوئی منافق ہے، کوئی ان لوگوں کے سائڈ ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی ہجرت تو کر کے آئے گا نہیں. وہ اپنے گھر بار کو، اپنی گھر گرہستی کو تو نہیں چھوڑے گا، وہ ہجرت نہیں کرے گا. تو جو واقعتاً سچے تھے وہ ہجرت کر کے چلے گا، اور جو رہ گئے تھے ان کو بھی حکم دے دیا گیا کہ اب فرض ہے تمہارے اوپر، کرنا ہی ہجرت ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر سب لوگ ایک جگہ جمع ہو جاؤ. اب کسی کو جنگ کرنا ہے تو الگ الگ جگہ لوگ بکھرے ہوئے ہوں گے، تو کیسے کمانڈ دیا جائے گا؟ اب ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ای میل بھیج دیا، یا فیس بک کا دور تھا، یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام کا دور تھا، وہ تو نہیں تھا کہ پوری دنیا سے کہیں سے بھی بیٹھ کے کنٹرول کیا جا سکے. نہیں. تو سب کو ایک جگہ یونائٹ ہونا، سب کو ایک زمین پر، سرزمین پر آنا ضروری تھا تاکہ اگلے سال اس کی تیاری کی جا سکے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے حکم دے دیا. اب مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ ہمیں اگلے سال جنگ کرنا ہے، لیکن اللہ کو تو خبر تھی نا. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دیا کہ ہجرت کرنا فرض ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ دو گروپ میں کیوں بٹ گئے. منافقوں کے بارے میں. منافق کون ہے؟ جو ابھی ہجرت کر کے گئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہیں تو مسلمان ہی، اسلام تو قبول کر لیا، لیکن ابھی تک ہجرت نہیں کی. تو ان کے بارے میں لوگوں کی رائے کیا تھی مسلمانوں کی جو ہجرت کر کے چلے گئے، کہ کیا ضرورت ہے ابھی جو لوگ رہ گئے ہیں ان کو رہنے دو، ہے تو مسلمان ہی، کلمہ تو پڑھ ہی لیا ہے، کیا ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ان کو مطلب فورس کرنے کی. ایک گروپ یہ بن گیا کہ تھوڑا نرم ہو گیا کہ بھائی کوئی نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی بات نہیں. لیکن دوسرا گروپ یہ ہو گیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، اب تو فرض ہو گئی، اب تو ان کو ہجرت کرنی چاہیے ورنہ تو ان کو سزا ملنی چاہیے. تو دو مائنڈ چل رہے تھے، دو الگ طریقے سے دو اوپینینز چل رہے تھے مسلمانوں کے درمیان. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ کہ مکہ کے اندر جو مسلمان رہ گئے ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی ہے ابھی تک، اور یہاں پر مدینہ ہے، مدینے کے اندر جو ہجرت کر کے آ چکے ہیں، ان مسلمانوں کے اندر دو گروپ بن گئے. ایک گروپ کہہ رہا ہے پازیٹیو اور ایک گروپ کہہ رہا ہے نیگیٹو. ٹھیک ہے. یعنی ایک یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی جو رہ گئے ہیں انہوں نے اسلام تو قبول کر لیا، ان کو رہ جانے دو، کوئی ان کو فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک گروپ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، ان کو بھی یہاں پر آنا چاہیے، اللہ نے سخت حکم دیا، اللہ رب العزت نے فرض کر دیا، فرض کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. جب اللہ نے اس چیز کو obligation بنا دیا تو اب تو ان کو ہجرت کرنا ہی چاہیے. تو یہ دو آپس میں ان لوگوں کے، مکہ والوں کے، مدینہ والوں کے اوپینینز تھے. اللہ نے کہہ دیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروپ میں بٹ گئے ہو، لیکن اللہ نے اس چیز کو کیا کیا ہے، فرض کر دیا ہے. تو اس کے اندر بھی کیا کیا تھے، جو لوگ یہاں پر رہ گئے تھے اس کے اندر سے جو لوگ سچے تھے وہ بعد میں ہجرت کر کے آ گئے تھے. ٹھیک ہے. جب اللہ نے حکم دے دیا تو وہ بعد میں ہجرت، اور جن کو نہیں کرنا تھا وہ تو ان کے بارے میں اللہ نے جو اگلا حکم دیا وہ انشاءاللہ ہم اگلی آیت میں دیکھتے ہیں. پھر کیا ہے تمہارے لیے دو منافقوں کے بارے میں دو گروپ ہو گئے ہو، دو گروپ میں بٹ گئے ہو. واللہ، و حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، اینڈ حرف عطف، واو یعنی انگلش میں اینڈ. اللہ، اللہ کیا ہے، نام ہے. تو نام ہے تو اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. ٹھیک ہے. جتنے بھی نام ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. اللہ مطلب اللہ، اور اس کے روٹ لیٹر ہیں الف لام ہا. اور اللہ ارکسہم، ارکسا یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. ٹھیک ہے. اس کے روٹ لیٹر ہے را کاف سین، را کا سا. اب
چونکہ یہ فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، اسی لیے الف کا الگ سے ترجمہ نہیں کریں گے. یتان جب آتا ہے، فعل مضارع جب آتا ہے، تب آپ اس میں الف کا ترجمہ کرتے ہیں. فعل ماضی میں آپ کو الگ سے لیٹر کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رکسا، ارکسا کا مطلب ہوگا اوندھا کر دیا، اوندھا کر دیا یا الٹا دیا، الٹا پھیر دیا. کاسٹنگ بیک یعنی کسی کو پھیر دینا، اوندھا کر دینا، الٹا کر دینا. ٹھیک ہے. ارکسا اوندھا کر دیا، پھیر دیا. ہم ان سب کو، ٹو دیم. کن سب کو؟ ان منافقوں کو جو وہاں پر رہ کر بیٹھ گئے ہیں، جن کے پاس کوئی عذر نہیں ہے. دیکھیں، ایک ایک جو گروپ تھا جو سچ میں عذر رکھتا تھا. کیسا؟ کہ بچے ہیں چھوٹے، معذور ہیں، عورتیں ہیں، تو وہ تو ہجرت نہیں کر سکتی تھی. تو اللہ نے ان کو ایکسیپشن میں رکھا ہوا تھا کہ چلو جو چھوٹے بچے ہیں نہیں ہجرت کر سکتے، جو جو معذور ہیں، اپاہج ہیں، وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بالکل اپنے کمفرٹ کے ساتھ اب وہاں پر رہ رہے تھے، اپنے قبیلوں میں، اپنے قبیلوں کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، لیکن اسلام قبول کر چکے تھے. اللہ نے کہہ دیا جب تم اتنے کمفرٹیبل ہو، اتنے آسانی سے ہو، تو تم کیا کرو، ہجرت کرنا اب تم پر فرض ہو گئی. تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ جو ہجرت ابھی نہیں کر رہے ہیں، اسلام قبول کر لیا ہے، وہ منافق ہے. کب تک؟ جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں. اوندھا کر دیا انہیں اللہ نے، اور اللہ نے اوندھا کر دیا انہیں بیما، بی اور ماں دو ورڈ ہے. بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. بی یعنی وجہ سے، فور. ٹھیک ہے. بیکاز، وجہ سے یا فور. بیکاز، ماں جو، کیا نہیں جو. تین ترجمے ہیں نا اس میں، جو کا ترجمہ ہو جائے گا واٹ. اس وجہ سے جو. کسبو، کسبو بھی پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. کاف سین با، کسب کا مطلب ہوتا ہے کمائی. واو الف پلورل میل کے لیے آئے گا، جمع مذکر کے لیے آئے گا. ان سب نے، دے ارن، ان سب نے کمایا. کون سا کمایا؟ کون سی کمائی کی بات ہو رہی ہے؟ مال اور دولت کی کمائی کی بات نہیں ہو رہی ہے، عمل کی کمائی کی بات ہو رہی ہے. کہ جو ان لوگوں نے اعمال کمائے، یعنی بیٹھے رہ گئے اللہ کے حکم کے باوجود، تو اللہ نے تو انہیں اوندھا کر دیا. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پلٹ گئے، یعنی وہ ایمان سے پھر گئے. لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ بعد میں ہجرت کر کے آ گئے تھے. ٹھیک ہے. اور اللہ نے اوندھا کر دیا انہیں اس وجہ سے جو ان سب نے کمائی کی، اعمال کی کمائی کی. اتریدونا، کیا، ڈو یو، ڈو. اب یہ الف کیا ہے؟ یہ اور حل ہم اس سے بھی پہلے دیکھ چکے ہیں. اور حل قرآن کریم میں دو ورڈ ایسے آئے ہیں، یا عربی زبان میں دو ورڈ ایسے ہیں استفہام کے لیے. حرف استفہام ہے یہ. حرف استفہام یعنی انٹروگیٹو پارٹیکل، یعنی جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں لفظ، ان کو کہا جاتا ہے حرف استفہام. تو جب بھی آپ کو جواب ہاں یا نہیں میں چاہیے، ٹھیک ہے، جب آپ کو جواب یس اور نو میں چاہیے، تو یس نو ٹائپ کوشچنس کے لیے اور حل کا استعمال ہوتا ہے. تو کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ کیا. انگلش میں تو ڈو یو جیسے بھی ہم لوگوں کو سینٹینس بنتا ہے اس حساب سے آئے گا. کیا. جب بھی آپ کو جواب ہاں یا نہیں میں چاہیے، جیسے کہ ایک ایگزامپل ہم دے دیتے ہیں آپ لوگ کو، کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے کیا آپ بامبے میں رہتی ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ہاں یا نہیں. تو آپ کا جواب مکمل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ سے کوئی کہے کہ آپ کا نام کیا ہے، تو اس میں آپ کو نام بتانا پڑے گا. آپ ہاں یا نہیں نہیں کہہ سکتے. تو جہاں پر ہاں یا نہیں سے کام بن جاتا ہے جواب میں، تو ان سوالوں کے لیے اور حل استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کیا تریدونا، یہ تریدونا کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے.
تریدون یتان کا تا ہے، پہلے یتان دیکھ لیتے ہیں ہم. یا، تا، الف نون، یہ جو فعل مضارع ہمیشہ یتان سے شروع ہوتا ہے. یا مطلب وہ، تا مطلب تم یا پھر وہ، الف مطلب میں، اور نون مطلب ہم. ٹھیک ہے، اور یہ تا سے شروع ہو رہا ہے. تم میل کے لیے آتا ہے اور وہ فیمیل کے لیے آتا ہے. تو ہم کون سا لیں گے؟ تم لیں گے یا پھر وہ لیں گے؟ تو ہم دیکھ رہے ہیں اینڈ میں اونا آ رہا ہے. اونا کس کے لیے آتا ہے؟ میل کے لیے آتا ہے. تو تم کا ترجمہ آئے گا اس میں. ٹھیک ہے، تریدونا تا یتان کا تا ہے، را واو دال اس کے روٹ لیٹر ہیں، اونا اس میں اینڈ میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب تا کیا ہے؟ تا مطلب تم، کیونکہ اونا پلورل میل ہے، جمع مذکر ہے. تم سب، یو آل. را واو دال چاہتے ہو، ڈو یو وش، ڈو یو وش کیا تم سب چاہتے ہو، ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو. اب دیکھیں یہاں پہ آپ کو را یا دال دکھائی دے رہا ہے، لیکن یہاں پر روٹ لیٹر ہے را واو دال. تو کیا ہوا؟ یہ واو یا کیسے بن گیا؟ تو عربی زبان میں الف واو یا تین ویک لیٹر ہیں، حرف علت ہیں. جب ویک لیٹر آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جگہ دے دیتے ہیں کبھی کبھی، اور کبھی کبھی پوری طرح غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جس طرح سے ہم نے یہاں پر بھی دیکھا، جو ہم بتانا بھول گئے آپ لوگوں کو، کہ یہاں پر پیا تعینی کے روٹ لیٹر ہیں فا حمزہ یا. تو فا حمزہ تو دکھ رہا ہے آپ کو، یا نہیں دکھائی دے رہا. یہ تو عینی کا یا ہے، اس کو چھوڑ دیجئے. فا حمزہ یا کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیونکہ الف واو یا ویک لیٹر ہیں، حرف علت ہیں، اور یہاں کا یا جو ہے وہ غائب ہو گیا. تو یہ کبھی کبھی ایک دوسرے کو جگہ دیتے ہیں، اور کبھی کبھی پوری طرح سے ڈراپ ہو جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا تا تم مناسب را واؤدا ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو، ان کے، دیٹ کے، تہدو. یہ بھی کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یہ تان کا تا ہے، تا مطلب تم، واو الف یا واو نون ایک ہی بات ہوتی ہے. پلورل میل کے لیے آتا ہے، جمع مذکر کے لیے تم سب، یو آل، تم سب. اور روٹ لیٹر کیا بچ گئے؟ ہا دال یا. اس میں سے بھی یا غائب ہو گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے. ٹھیک ہے، ہا دال یا اس کے روٹ لیٹر ہے. ہدایا ہدایت سے بنا ہے. کیا تم سب چاہتے ہو کہ تم سب ہدایت دے دو، ہدایت دے دو، یو آل گائیڈ. تم سب ہدایت دے دو، من جو یا جسے، whom. ٹھیک ہے، من کے بھی دو ترجمے ہوتے ہیں، کون بھی ہوتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو کا یعنی جسے کا ترجمہ ہو رہا ہے. ان کے، تا تم واؤلی سب ہدایا ہدایت دے دو، من جسے، اضل اللہ، اضل فعل ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اضل کے روٹ لیٹر ہیں دواد لام لام. اضل مطلب گمراہ کر دینا. اب دیکھیں اللہ کسی کو گمراہ کرتا نہیں ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے گمراہی میں رہنے دیا. ٹھیک ہے، گمراہی میں رہنے دیا، لیٹ اسٹرے. ٹھیک ہے، کیا تم سب چاہتے ہو کہ تم سب ہدایت دے دو جسے گمراہی میں رہنے دے؟ کون؟ اللہ. اللہ الف لام ہا اس کے روٹ لیٹر ہے، اللہ مطلب اللہ، یہ اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے، نام ہے اس لیے اسم ہے. تو جسے اللہ ہی گمراہی میں رہنے دے، اسے تم ہدایت دینا چاہتے ہو. یعنی کہ تم کیا چاہ رہے ہو کہ بھائی چھوڑ دیا جائے، ان کو کوئی پوچھ تاچھ نہ کی جائے. تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسے تم لوگ الگ الگ اوپینینس رکھ رہے ہو اس کے بارے میں؟ جب اللہ نے کہہ دیا فرض ہے تو کرنا ہی پڑے گا ان کو ہجرت، تو تم کیسے اس
کو چاہ رہے ہو کہ بھائی ہم اپنے طرف سے ان لوگوں کو ہدایت دے دے جن کو اللہ گمراہی میں رہنے دے. یعنی ہدایت کا معاملہ، ہدایت جو ہے صرف اللہ کے ہاتھ میں. کوئی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ہاں ہدایت کی طرف بلا سکتا ہے، ہدایت کی دعا کر سکتا ہے، لیکن ہدایت دے نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے. ومن یضلل اللہ، و اور اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور، اینڈ من جسے. ٹھیک ہے. جو بھی آتا ہے، جسے بھی آتا ہے، کون بھی آتا ہے، یہ سارے ترجمے آتے ہیں کس کے؟ من کے. لیکن یہاں پر جسے کا ترجمہ آ رہا ہے ہو ایور. اور جسے یدلل اللہ، یدلی یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہو گیا، یتان کے یا سے شروع ہو رہا ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہو گیا. وہ دواد لام لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. وہ گمراہی میں رہنے دے. لیٹ اسٹرے، ہی یا مطلب ہی، وہ گمراہی میں رہنے دے. وہ کون؟ آگے دیکھیں آ رہا ہے نام اللہ، الف لام ہا اللہ مطلب اللہ. یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے. ٹھیک ہے. اور جسے وہ گمراہی میں دے رہنے دے، وہ یعنی اللہ رہنے دے. اب جب اللہ آ گیا لکھا ہوا تو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ کہیں گے اور جسے اللہ گمراہی میں رہنے دے. جب آپ جملہ بنائیں گے، سینٹینس بنائیں گے، تو آپ کو وہ نہیں کہنا ہے، ڈائریکٹ اللہ کہنا ہے. ٹھیک ہے. اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ، فلن، ف اور لن، ف حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. ف تو، دین پس، پھر. دیکھیں انگلش میں اس کے دو ترجمے ہوتے ہیں اور اردو میں تین ترجمے ہوتے ہیں. آپ کوئی جو ترجمہ سوٹیبل ہو آپ کر سکتے ہیں اس میں. تو یا پھر یا پس، تینوں ہی ترجمے صحیح ہے. سو دین، تو لن، لن کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں. لیکن لن کا ترجمہ ہوتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نیور. لا مطلب نو اور لن مطلب نیور. ٹھیک ہے. ناٹ اور نیور میں فرق ہے. یعنی ایک شدت ہے لن میں، ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں. ٹھیک ہے. تو لن مطلب ہرگز نہیں، نیور. تو ہرگز نہیں تجیدہ، تجیدہ پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. تا یتان کا تا ہے، تا مطلب تم. وجدہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو جیم دال ہے اس کے روٹ لیٹر. وجدہ تم پاؤ گے، یو ول فائنڈ. وجدہ کا مطلب ہوتا ہے پانا. ٹھیک ہے. ہرگز نہیں تم پاؤ گے، پھر لن ہرگز نہیں تا تم وجدہ پاؤ گے، لہو، لا پلس ہو. لا حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا مطلب لیے، فور. ٹھیک ہے. ہو کیا ہے یہاں پر؟ ہو اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، جڑا ہوا ہے. ہو مطلب اس کے، فور ہم. تو اب انگلش میں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ سیدھا ہی پڑھ لیں گے، لا لیے، لا فار ہو ہم، فار ہم. لیکن جب اردو میں پڑھیں گے کیونکہ حرف جر ہے، تو حرف جر جب بھی آتا ہے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھتے ہیں، حرف جر کو بعد میں پڑھتے ہیں. تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے، فار ہم. اس کے لیے، اس کے لیے، فار ہم. اس کے لیے کیا نہیں پاؤ گے تم؟ سبیلن، سین، با، لام اس کے روٹ لیٹر ہیں. سبیل اور دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیج پہ ختم ہونے والے سارے ورڈ کیا ہوتے ہیں؟ اسم ہوتے ہیں، ناؤن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
اور یہ دو زبر دو زیر دو پیش کے کبھی کبھی ترجمہ کیا آتا ہے؟ کوئی، ایک، کسی، ٹھیک ہے، اینی، این، یہ سارے ترجمے آ جاتے ہیں یہ دو زبر دو زیر دو پیش کے. تو ہم کیا کریں گے؟ سبیلن، کوئی راستہ، وے، ٹھیک ہے. اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے، گمراہی میں رہنے دے، تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے، یعنی ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ملے گا تمہیں. ٹھیک ہے. اور جسے وہ گمراہی میں، وہ یعنی اللہ گمراہی میں رہنے دے، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، کوئی ہدایت کا راستہ. ٹھیک ہے. چلیے پوری آیت کو دیکھیے. پھر ماں کیا، لا لیے، کم تمہارے لیے، پھر کیا ہے تمہارے لیے، کیا ہو گیا ہے تم سب کو، یعنی تم کیا ہے تمہارے لیے معاملہ. فی میں، کس میں؟ فی میں، المنافقین، منافقوں میں، منافقوں کے بارے میں. پھر کیا ہے تمہارے لیے معاملہ منافقوں کے بارے میں؟ فی اتینی، دو گروہ بن گئے ہو. اور اللہ ارکسا، اوندھا کر دیا ہے، ہم ان کو، اور اللہ نے اوندھا کر دیا ہے انہیں، پلٹا دیا ہے، الٹا کر دیا ہے انہیں، بھی وجہ سے ما، جو اس وجہ سے جو، کسبو، واولفن سب نے، کسبا کمایا، جو اعمال کی کمائی کی، اس وجہ سے انہیں اللہ نے اوندھا کر دیا ہے. کیا تا تم مناسب اور ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو، ان کے، تا تم واولی سب ہدایہ، ہدایت دو، من جسے، اضل، گمراہی میں رہنے دیا، اللہ نے، اور من جسے، یا وہ، دللا، گمراہی میں رہنے دے، وہ کون؟ اللہ جسے گمراہی میں رہنے دے. پھر لن، ہرگز نہیں، تا تم وجدہ، پاؤ گے، لا لیے ہوں اس کے لیے، سبیلن، کوئی راستہ، کوئی ہدایت کا راستہ. دوبارہ دیکھیں. تو کیا ہے تمہارے لیے، تو کیا ہے تمہارے لیے معاملہ، تو کیا ہو گیا ہے تم سب کو، منافقوں کے بارے میں، دو گروہ بن گئے ہو، اور اللہ نے اوندھا کر دیا انہیں، اور اللہ نے الٹا پھیر دیا انہیں، اس وجہ سے جو ان سب نے کمائی کی، اعمال کی کمائی کی. کیا تم سب ارادہ کرتے ہو، چاہتے ہو کہ تم سب ہدایت دو، جسے گمراہی میں رہنے دیا اللہ نے، اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ. دوبارہ سے دیکھیے. تو کیا ہے تمہارے لیے معاملہ منافقوں کے بارے میں، دو گروہ بن گئے ہو، دو گروہ ہو گئے ہو، اور اللہ نے اوندھا کر دیا انہیں، اس وجہ سے جو ان سب نے کمائی کی. کیا تم سب چاہتے ہو کہ تم سب ہدایت دے دو، جسے گمراہی میں رہنے دیا اللہ نے، اور جسے گمراہی میں رہنے دے اللہ، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی ہدایت کا راستہ. کوئی راستہ مطلب کوئی ہدایت کا راستہ. ٹھیک ہے. تو اللہ نے فرما دیا کہ جو بیٹھا رہے اس کو بیٹھے رہنے دو، وہ منافق ہے، وہ اوندھا ہو گیا، اب اس کے پیچھے مت پڑو. ہاں لیکن اللہ نے فرض کر دیا، جو آ گیا اس کو تم سچا مسلمان سمجھو، جو نہیں لوٹ کر آیا، جو جس نے ہجرت نہیں کی، وہ منافق رہے گا. ٹھیک ہے. اور وہ گمراہی میں آ گیا، اب وہ گمراہی میں پڑا ہے تو تم اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ اس نے اپنے عمل کے سبب سے، اپنے عمل کی کمائی سے گمراہی کما لی. ٹھیک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. آیا نمبر 89. ودو لو تکفرون. ودو، واو، پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے. ودا کے روٹ لیٹر ہیں واو دال دال، واو الف پلورل میل کے لیے آ رہا ہے. واو الف مطلب وہ سب، دے آل. ودو اللہ کا نام ہے الودود. اللہ الودود مطلب بہت چاہنے والا، بہت محبت کرنے والا. ٹھیک ہے. اسی سے بنا ہے ودا، واو دال دال، چاہنا. ٹھیک ہے.
وہ سب چاہتے ہیں، مطلب جو کوئی دل کی گہرائی سے کچھ چاہتا ہے نا، اس کو اس کے لیے ودا ورڈ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ سب چاہتے ہیں، دے وش، وہ سب چاہتے ہیں، لو، لو اگر یا کاش، اف، کاش، اگر اس کے لو کے دونوں ترجمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر بھی ہوتا ہے، کاش بھی ہوتا ہے، تو آپ دونوں کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ کاش زیادہ سوٹیبل ہے، کاش کا ترجمہ کریں۔ اور وہ سب چاہتے ہیں، لو، کاش، تکفرونا، فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یتان کا تا ہے، تا مطلب کفرا اس کے روٹ لیٹر ہے، اونا اینڈ میں آ رہا ہے پلورل میل کے لیے، اب یہ پلورل میل ہے تو تا کا ترجمہ ہو جائے گا تم، یو، اونا مطلب سب، آل، کفرا مطلب کفر کرو، تم سب کفر کرو، تم سب کفر کرو، یو آل ڈس بلیو، تم سب کفر کرو، تم سب بھی کفر کرو، اور وہ سب چاہتے ہیں، کاش تم سب کفر کرو، کما، کما کا مطلب ہوتا ہے جس طرح، جیسے، ایز، لائک، ٹھیک ہے؟ جیسے، جس طرح، یا ایز لائک، کما جس طرح یا جیسے، کفرا، کفرو، ہماری یہ کون سی آیت نمبر 89 ہے نا؟ ٹھیک ہے، جیسے یا جس طرح، کفرو پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے، کافارا اس کے روٹ لیٹر ہیں، واو الف پلورل میل کے لیے آ رہا ہے، جمع مذکر کے لیے، ان سب نے، دے آل، ڈس بلیوڈ، ان سب نے کفر کیا، یعنی کیا چاہتے ہیں وہ لوگ؟ تم بھی کافر ہو جاؤ، ہم بھی کافر ہیں، تو ہم سب برابر ہو جائیں گے، تو نہ کوئی کسی کو بولے گا، نہ کسی کو کوئی پریشان کرے گا، تو ہم بھی کفر کریں، تم بھی کفر کرو، سب مل کے کفر کریں، ہم بھی گناہ کریں، تم بھی گناہ کرو، تو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ ان کو بھی کفر کی طرف لے آئیں، ان کو بھی گناہ کی طرف لے کر آ جائیں، تو ہمیں بھی کوئی ٹوکے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی دلی خواہش ہے، وہ چاہتے ہیں دل سے کہ تم بھی کفر پر آ جاؤ، اور یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور کی بات ہے، یہ آج کے دور کی بھی بات ہے، کہ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم بھی کافر ہو جاؤ، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تم بھی ان کے ہر چیز میں کیا ہو جاؤ، پوری طرح سے ڈوب جاؤ، کہ تم پھر ان کو بولنا ہی چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ جس طرح سے ان سب نے کفر کیا، فتکونون، ف، تو، دین، سو، پس، ٹھیک ہے؟ ف کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، تو، تکونون پہلے مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، تا یتان کا تا ہے، اونا آ گیا پلورل میل کے لیے، پلورل میل ہے تو تا کا ترجمہ تم ہو جائے گا، تم، یو، اونا مطلب سب، آل، تم سب، کاف واو نون، تم سب ہو جاؤ، یو آل وڈ بی، تم سب ہو جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ سواءن، سواءن دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہے، ناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ سین، واو، حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہے، سوا مطلب برابر، ایکول، الائک، ٹھیک ہے؟
جب سب برابر ہو جائیں گے تو کوئی کسی کو کیا بولے گا، تو وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر پر اتر آؤ. تم سب پھر تا تم اونا سب کونو ہو جاؤ سوان برابر. فلا تتخذو، تو اللہ کا اب حکم آ رہا ہے. تو دین سو. کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. تو لا تتخذو، اب یہ لا تتخذو ایک ورڈ ہے، حکم نہیں ہے یہ، حکم نہیں. نیگیٹو آرڈر، نیگیٹو کمانڈ، نیگیٹو امپیریٹو. یعنی اللہ کہہ رہے مت کرو، ڈونٹ. لا کا مطلب ہو جائے گا ڈونٹ، نہیں. لا مطلب نہیں. تتخذو، تا یتان کا تا، سوری ناٹ یتان کا تا، حکم حکم نہیں کا تا ہے، تا یعنی تم. واو الف مطلب سب، تم سب. اور اخذا حمزہ خا زال اس کے روٹ لیٹر ہیں، ہم کھلا کھلا لکھتے ہیں. یہ کیا ہے؟ حکم نہیں ہے. لا، تا، حمزہ خا زال اور واو الف اینڈ میں آ گیا. واو الف پلورل میل یعنی تم سب. تا تم، واو الف سب. اخذ کرو یعنی بناؤ. یو آل ٹیک. لا نہیں، نہیں تم سب بناؤ. ڈونٹ ٹیک، ڈو ناٹ ٹیک. یو آل ڈو ناٹ ٹیک کس کو بولا جا رہا ہے؟ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایسے منافقوں کو پھر نہیں تم سب بناؤ. منہم، منہم دو ورڈز ہیں. من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. من یعنی سے، فرام. کس میں سے؟ ہم، ان میں سے. فرام them، among them. ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. ان میں سے کسی کو نہ بناؤ. کیا؟ اولیاء. واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. ولی کا پلورل ہے اولیاء. ولی، ولیون، اولیاء. ولی مطلب دوست، allies، companion، فرینڈ. ولی کون سا دوست؟ جو جگری دوست ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. اولیاء ولی کا پلورل ہے. ٹھیک ہے. تو ان میں سے کسی کو دوست مت بنا. اب ان سے کوئی بات نہیں شیئر کرنی، اب ان کو کوئی راز نہیں بتانا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے. اب وہ کیا ہے؟ منافق. اب دیکھیں اللہ ان لوگوں کو کفر کے درجے میں ڈال دیا گیا جو لوگ، کیونکہ فرض کو اگر منع کر رہے ہیں تو وہ کفر کے درجے میں چلے گئے. اور چاہتے ہیں کاش تم سب بھی کفر کرو، یعنی انکار کر دو اس میٹر کا، تم بھی ہجرت مت کرو. جس طرح سے ان سب نے انکار کر دیا، جس طرح ان سب نے کفر کیا، پھر تم سب ہو جاؤ برابر. تو نہیں تم سب بناؤ ان میں سے کوئی دوست، اولیاء دوست، مددگار دوست. حتی یہاں تک کہ، حتی مطلب یہاں تک کہ، unless until کی بات ہو رہی ہے. یہاں تک کہ، until یہاں تک کہ، یہاجرو فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. واو الف مطلب سب، پلورل میل کے لیے آ گیا. جمع مذکر. وہ دے ہجرا ہجرت کر جائیں، یہاں تک کہ وہ سب ہجرت کریں. دے مائگریٹ، ایمیگریٹ، دے مائگریٹ. ٹھیک ہے.
یہاں تک کہ وہ سب بھی ہجرت کر جائیں جب تک کہ ان کو کوئی دوست نہیں بنائے گا. دوست کب بناؤ گے؟ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں گے. یہاں تک کہ وہ سب بھی ہجرت کر جائیں. فی میں، ان سائڈ. کس میں؟ فی کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے. فی میں سبیل، سین بالام، ابھی دوبارہ آیا یہ ورڈ. سبیل مطلب راستہ، وے. کس کے راستے میں؟ اللہ، اللہ کے. اللہ کیا ہے؟ اس میں ناؤن ہے. فی حرف جر ہے اس لیے آگے کے ورڈ کو ہم پہلے پڑھیں گے. اللہ کے راستے میں. یہاں تک کہ وہ سب بھی ہجرت کر جائیں اللہ کے راستے میں. اس سے پہلے تم ان سے دوستی یاریاں سب ختم کر دو. فَإِن تَوَلَّوْا، تو پھر، پس، دین یا سو. کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. پھر، ان اگر، ان اگر، اف. دیکھیں لو کا ترجمہ بھی اگر آتا ہے اور ان کا ترجمہ بھی اگر آتا ہے. پھر اگر، تولو پہلے مضارع ہے، نہیں سوری پاسٹ ٹینس ہے. پہلے ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے. تولو، واو لام یا اس کے روٹ لیٹر ہیں. واو الف پلورل میل کے لیے آ رہا ہے. واو الف مطلب وہ سب، دے آل، والا یا پھر جائیں. دے آل ٹرن بیک. ٹھیک ہے. اگر وہ سب پھر جائیں، پھر ان اگر واو الف وہ سب تولا پھر جائیں. اگر وہ سب پھر جائیں، دے ٹرن بیک وہ سب اپنا منہ موڑ لیں. واو لام یا جو روٹ لیٹر ہے نا اس کے تین ترجمے آتے ہیں. پھر جانا، دوست، اور تیسرا کیا ہے؟ پوسٹ، عہدہ. فرینڈ اور ٹرن بیک. ٹھیک ہے. ایک ولی کا مطلب ہوتا ہے دوست، واو لام یا روٹ لیٹر آئے گا. روٹ لیٹر سیم ہے لیکن فارم الگ الگ ہوگا. تولا کا مطلب ہوتا ہے پھر جانا. اولیاء کا مطلب ہوتا ہے دوست. ٹھیک ہے. پھر جانا ایک میننگ ہے، دوست دوسرا میننگ ہے، اور عہدہ کوئی بھی عہدہ، کوئی بھی پوسٹ مل جانا، کسی مقام کا مل جانا، اس کو بھی ولی ہم کہتے ہیں نا. ولایت مل گئی، ولایت مطلب کوئی عہدہ مل گیا، پوسٹ مل گیا. پھر اگر وہ سب پھر جائیں، فخذوہم، فخذوہم، تو دین. تو یا دین کا ترجمہ ہے، حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. تو کیا کرو؟ خذو، یہ حکم ہے، حکم امر ہے، امپیریٹو ہے، کمانڈ ہے. کمانڈ ہے، حکم ہے. حمزہ خازال اس کے روٹ لیٹر ہیں. واؤ پلورل کے لیے آ رہا ہے، پلورل میل کے لیے. تم سب، تم کہاں سے آ گیا؟ حکم ہے نا. تو حکم ہمیشہ سامنے کسی موجود شخص کو دیا جاتا ہے تو اس میں تم لکھا نہ بھی ہو تب بھی تم کا ترجمہ خود بخود آ جاتا ہے. تم سب، یو آل، اخذ کرو، پکڑو. تیز کرو، پکڑو، اخذ کرو، پکڑو. تم سب پکڑو کن کو؟ ہم انہیں، ان سب کو، انہیں. دیم. ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. پھر اگر وہ سب پھر جائیں یعنی اپنی بات سے پھر جائیں، وہ ہجرت نہ کریں، تو تم سب بھی پکڑو انہیں. وَقْتُلُوهُمْ، اور اینڈ حرف عطف ہے، کنجنکشن ہے، واو یعنی اور اقتلو یہ بھی حکم، ہے حکم امر ہے.
کمانڈ ہے، امپیریٹو ہے. دیکھیں قاف تا لام ایک ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ایک ساتھ آ رہا ہے، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے، کھڑی زبر نہیں ہے، الف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو قتل مطلب قتل کرو. کل، قتل کرو. کون؟ تم سب. یہ واو یہ پلورل میل کے لیے آ رہا ہے، تم سب. تم سب. یو آل. تم سب قتل کر دو. کس کو؟ ہم، انہیں، ان سب کو. them. kill them. ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل. اب دیکھیے قتل کس کا، قتل کو حکم کس کو دیا جاتا ہے؟ کسی منافق کو قتل کا حکم نہیں دیا جاتا. کس کا حکم دیا جاتا ہے؟ کافر کا حکم ہوتا ہے کہ قتل کیا جائے. ٹھیک ہے، کافر واجب القتل ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر وہ اس وقت ہجرت نہیں کر رہے تھے تو ان کا کافروں کے زمرے میں ٹھہرا دیا گیا تھا ان لوگوں کو. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ہجرت فرض کر دی تھی اس وقت. پھر اگر وہ سب پھر جائیں تو تم سب پکڑو انہیں اور تم سب قتل کرو انہیں. حیثو، جہاں کہیں. حیثو مطلب ویر ایور، جہاں کہیں. جہاں کہیں. وجدتموہم. وجدتمو پاسٹ ٹینس ہے، پہلے ماضی ہے. وجدہ اور تم آ رہا ہے اور واو آ رہا ہے. وجدہ مطلب پاؤ، پانا. پاؤ، فائنڈ. کون؟ تم. یو، تم. اور واو مطلب سب، تم سب. یو آل. تم سب پاؤ. کس کو پاؤ؟ یو آل فائنڈ. ہوم، انہیں، ان سب کو. ٹو them. فائنڈ them. ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. ٹھیک ہے، تم جہاں کہیں اب ان کو پاؤ تو اب کیا کرو؟ ان کو قتل کر دو. پکڑو، قتل کر دو. اب یہ کیوں تھا؟ کہ اللہ کا حکم اس لیے تھا کہ وہ لوگ پھر نکل کے آئیں اور ہجرت کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر سے لوگ چھٹ جائیں اور صرف خالص جو لوگ ہیں وہی وہاں پر آ جائیں مدینہ کی طرف، تاکہ پھر ان کو اگلے سال کے لیے پریپئر کیا جائے. اللہ کی طرف سے وہ معاملہ ہونا تھا. ٹھیک ہے، اللہ نے کہہ دیا کہ تم جہاں کہیں پاؤ تو پھر ان سب کو قتل کر دو، کیونکہ وہ ہجرت نہیں کرنا چاہتے. ولا تتخذوا، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور. لا تتخذوا یہ بھی کیا ہے؟ جیسے یہاں پر ہم نے پڑھا لا تتخذوا سیم ورڈ ہے، حکم نہیں. نیگیٹو امپیریٹو. نیگیٹو امپیریٹو یعنی حکم نہیں ہے، اس میں منع کیا گیا. لا، نہیں. ڈونٹ، ڈو ناٹ. ڈونٹ، تا، تم. یو. حمزہ خوا زال اس کے روٹ لیٹر ہیں، اور اس میں حمزہ کیوں نہیں دکھائی دے رہا؟ کیونکہ وہ ویک لیٹر ہے، حرف علت ہے، اسی لیے وہ وہاں سے ڈراپ ہو گیا، اسی لیے ورڈ میں نہیں دکھائی دے رہا. اخذا اخذ کرو، نہیں تم سب بناؤ. یو، یو آل ڈو ناٹ ٹیک. اور واؤ کا مطلب ہو جائے گا سب، یو آل. ٹھیک ہے، نہیں تم سب بناؤ. نہیں تم سب اخذ کرو، نہیں تم سب بناؤ. منہم دو ورڈز ہیں، من حرف جر ہے، پرپوزیشن ہے. من یعنی سے، فرام. کس میں سے؟ ہم، ان میں سے. فرام them.
ہم کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن، ضمیر متصل ہے. ان سب میں سے، اور نہیں تم سب بناؤ ان میں سے، ان سب میں سے ولین، ان میں سے وہ جو رہ گئے ہیں ان لوگوں میں سے، ولی، واو لام یا ولی، کوئی دوست. اب کوئی کہاں سے آ گیا؟ یہ دو زبر کی وجہ سے، یہ اسم ہے نا، ناؤن ہے، تو دو زبر کی وجہ سے ہم نے اس کا ترجمہ کیا کوئی دوست، اینی الائی، اینی فرینڈ، کوئی دوست. اور نہیں تم سب بناؤ، اخذ کرو یعنی بناؤ، ان میں سے کوئی دوست، ولا نصیرہ، و اور، اینڈ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے، واو یعنی اور، لا نہیں، ناٹ نہیں، نصیرن یہ بھی دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، اسم ہو گیا، ناؤن ہو گیا، نون سواد را اس کے روٹ لیٹر ہیں، نصورہ نصیر مطلب ہیلپر، اینی ہیلپر، کوئی مددگار. ٹھیک ہے، نہ تم ان کو دوست بناؤ، نہ کسی معاملے میں ان سے مدد لو، ان کو مددگار بھی مت بناؤ، اپنا دوست بھی مت بناؤ. اب اتنا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا اگر کسی کا، ایک تو یہ کہ اس کو حکم ہی دے دیا گیا کہ بھائی ایک تو پہلی بات تو ان سے ملو ہی نہیں، نہ ان کو دوست بناؤ، نہ ان کو اپنا مددگار بناؤ، اور جہاں کہیں پھر یہ ان کو تم پالو اپنی جگہ پہ تو پھر تم کیا کرو؟ ان کو قتل کر دو. ٹھیک ہے، دوبارہ سے دیکھتے ہیں ہم اس آیت کو. ودو والی ودا چاہتے ہیں، لو کاش یا اگر، تا تم اونا سب کفرا کفر کرو، تم سب کفر کرو، تم سب انکار کرو، کما جیسے کہ واولفون سب نے کفرا کفر کیا، فتکونا فتو اونا تو تا تم اونا سب کونو ہو جاؤ، تم سب ہو جاؤ، سوا ان برابر، پھر لا نہیں، تا تم والی سب اخذ کرو بناؤ، من سے ہم ان میں سے، اولیاء دوست، حتیٰ یہاں تک کہ یا وہ والی سب حجرہ ہجرت کریں، فی میں سبیل راستے اللہ، اللہ کے راستے میں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں. پھر ان اگر طلّوا واو سب طلّا پھر جائیں، پھر واو تم سب اخذ کرو ہم ان کو، یعنی تم سب پکڑو ان کو، اور واو تم سب قتل قتل کرو ہم ان کو، حیثو جہاں کہیں، وجدتموہم وجدہ پاؤ تم واو سب تم سب پاؤ ہم ان کو، اور لا نہیں، تا تم واو سب اخذ کرو بناؤ، من سے ہم ان میں سے، ولین کوئی دوست، اور لا نہیں، نصیرن کوئی مددگار. اب دیکھیں دوبارہ سے، وہ سب چاہتے ہیں، کاش یا اگر، تم سب انکار کر دو، تم سب کفر کرو، جس طرح سے ان سب نے انکار کیا، کفر کیا، تو تم سب ہو جاؤ برابر، پھر نہیں تم سب بناؤ ان میں سے کوئی دوست، یہاں تک کہ وہ سب ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. پھر اگر وہ سب پھر جائیں، یعنی ہجرت کرنے سے منع ہی کر دیں، تو تم سب پکڑو انہیں، اور تم سب قتل کرو انہیں، جہاں کہیں تم سب پاؤ انہیں، اور نہیں تم سب بناؤ ان میں سے کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار. دوبارہ دیکھیے، وہ سب چاہتے ہیں، کاش تم سب کفر کرو، انکار کرو، جس طرح سے ان سب نے انکار کیا، پھر تم سب ہو جاؤ برابر، پھر نہیں تم سب بناؤ ان میں سے کوئی دوست، یہاں تک کہ وہ سب ہجرت کریں اللہ کی راہ میں. پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں، وہ سب پھر جائیں، تو تم سب پکڑو انہیں، اور تم سب قتل کرو انہیں، جہاں کہیں تم سب پاؤ انہیں، اور نہیں تم سب بناؤ ان میں سے کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار. ٹھیک ہے، تو اللہ نے یہاں کیا حکم دیا کہ تم سب جو ہو، پہلے تو ان کو حکم دیا گیا کہ وہ پلٹ کے آ جائیں، ہجرت کر جائیں،
ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، تو جھوٹے بہانے نہ بنائیں بلکہ ہجرت کر کے آ جائیں۔ اب اگر وہ ہجرت نہیں کرتے تو اے مسلمانوں، تمہیں چاہیے کہ ان کو کوئی دوستی یاری رکھو ہی نہیں، ان سے کوئی مدد بھی مت لو، ان سے مطلب ایک طریقے سے بوائکاٹ کرو، اور پھر اگر وہ تمہیں دکھ جائیں تو انہیں قتل کر دو۔ یعنی کہ اتنا سخت ان کا معاملہ ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہیں کر جاتے، اور ہجرت کر جائیں تو پھر ان سے نارمل مسلمانوں والا ہی تعلق رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس وقت اتنا ہجرت کرنا اتنا زیادہ ضروری ہو گیا تھا کہ اگر نہیں جو ہجرت کر رہا تھا اس کے لیے یہ حکم آ گیا تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ چلے ہم انشاءاللہ یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں دونوں آیتوں کو ریوائز کر کے۔ آیت نمبر 88، پھر کیا ہے تمہارے لیے اس معاملے میں، نہیں، پھر کیا ہے تمہارے لیے منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے ہو، اور اللہ نے اوندھا کر دیا انہیں اس وجہ سے جو ان سب نے کمائی کی، اعمال کی کمائی کی۔ کیا تم سب چاہتے ہو کہ تم سب ہدایت دے دو جسے گمراہی میں رہنے دیا اللہ نے، اور جسے وہ گمراہی میں رہنے دے اللہ، تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی راستہ، کوئی ہدایت کا راستہ۔ آیت نمبر 89، وہ سب چاہتے ہیں کاش تم سب انکار کر دو جس طرح سے ان سب نے انکار کیا، پھر تم سب ہو جاؤ برابر، پھر نہیں تم سب بناؤ ان میں سے کوئی دوست یہاں تک کہ وہ سب ہجرت کریں اللہ کی راہ میں، پھر اگر وہ سب پلٹ جائیں پھر جائیں تو تم سب پکڑو انہیں اور تم سب قتل کرو انہیں جہاں کہیں تم سب پاؤ انہیں، اور نہیں تم سب بناؤ ان میں سے کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ ہماری دونوں آیتیں مکمل ہوئیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔